أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تم لوگ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یعنی یہ بات تمہارے علم میں، عقیدے میں، سمجھ میں اچھی طرح آ جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تمام زمین کو جب وہ خشک ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، یعنی سوکھ جاتی ہے، اگنے اگانے کی طاقت نہیں رہتی، بلکہ اس کے اوپر موجود سرسبز و شاداب چیزیں تمام خشک ہو جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہی حیات لوٹاتے ہیں، یعنی خشک زمین کے بعد اس کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، بے جان زمین میں جان آ جاتی ہے۔ یہ بے جان زمین میں جو جان آتی ہے، لاتے کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ ایک تمثیل، مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ سابقہ کل جو گزری ہوئی آیت تھی، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، جن کے دلوں کے اندر تھوڑی سی سختی پیدا ہو گئی اللہ کے ذکر کے سلسلے میں، خوف خداوندی کے سلسلے میں، جس کی تفصیلات کا ذکر ہوا تھا کہ تھوڑی سی کاہلی بعض صحابہ میں پیدا ہوئی تھی مدینہ آنے کے بعد، تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی۔ یہ کاہلی والا پہلو کیسے؟ دل کے اندر جو رقت خوف خداوندی کے لیے تھی، اس میں سختی آ گئی کیسے؟ اس سختی کو دور کرنے کے سلسلے میں ایک تمثیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں، زمین بھی کبھی تر و تازہ تھی، پھر ایک مدت کے بعد، جس کو آپ کہتے ہیں گرما کا موسم، بارشوں کے نہ ہونے کا موسم، زمین سوکھ جاتی ہے، بے جان ہو گئی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بے جان نہیں رہی۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہا، پھر اس کے بعد اپنی قدرت سے پانی برسایا اور اس بے جان کو جان کے اندر تبدیل کر دیا، تو لہذا وہ سارے کے سارے انسان جو ذکر ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رقت قلب تھی، ذکر خداوندی کا مشغلہ ان میں تھا، لیکن دنیا کی تبدیلی کی وجہ سے، دنیا کی رونقوں کی وجہ سے، یا حالات کی تبدیلی کی وجہ سے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر منہمک ہو کر ذکر خداوندی کے اندر کاہلی پیدا کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو تمثیل دے کر بتاتے ہیں ابھی بھی وقت ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ کر دو، اس مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر دو۔ جب کرو گے تم ذکر خداوندی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بے جان دل کے اندر جان ڈال دے گا، تو اس طرح تمہارا رب تمہارے قریب ہو جائے گا۔ قد بینا لکم الآیات، اس طرح دیکھو ہم نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر نشانیوں کو تمہارے سامنے پیش کر دی، یعنی رحمت سے دوری والی کیفیتیں جب جب تم میں ہونے لگی، ہم کئی نمونے کے ذریعے سے تمہارے سامنے اسباب ذکر کر دیے، کئی آیتیں تمہارے سامنے پیش کر دی کلام پاک کی، من جملہ اس کے یہ آیت بھی ہے جس کے اندر تمہارے لیے نصیحت، تمہارے لیے بھلائی، تمہارے لیے تمہارا ایمان تازہ کر کر تم کو تمہارے رب سے قریب سے قریب تر کرنے والے طور طریقے بتا دیے گئے۔ کیوں؟
لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، غور و فکر کرو۔ ایمان والے سلسلے کے اندر اپنی ایمانی حالت کے بارے میں تمہیں جائزہ لینا چاہیے، اس کے اندر سستی اور کاہلی نہ آنے پائے۔ عبادات کے ذریعے سے بدنی، کبھی مالی عبادت کے ذریعے سے خاص طور پر یہ سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، جو دل سخت گیر ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر سے کم ہو جاتا ہے، وہ ہے مال کے اندر صدقات و خیرات کرنے سے کاہلی اور سستی کرنے لگتا ہے۔ یقیناً مصدقین مرد اور مصدقین عورتیں، یہاں دونوں معنی مفہوم ہیں۔ مصدق اللہ اور اللہ کے رسول کا پورا پورا یقین، کمال درجے کا یقین رکھنے والے مرد، کمال درجے کا یقین رکھنے والی عورتیں، اس سے پہلے درجے میں مراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق کے اندر سب سے آگے تھی۔ یہی آیت شریفہ ایک اور قرات کے مطابق ان المصدقین کی جگہ ہو جاتی ہے ان المتصدقین والمتصدقات۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھ کر مالی عبادات کے اندر منہمک ہونے والے اور اس کا یقین رکھ کر صدقات و خیرات کرنے والے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی عیدگاہ کو جاتے ہوئے ایک مرتبہ عورتوں کی جماعت سے خطاب کر کے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقن اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ و خیرات زیادہ کرو۔ مصدق صدقہ و خیرات کرنا بھی، مصدق تصدیق کرنا، یہ دونوں معنی ہیں۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے تم میں سے اکثر عورتوں کی کثرت کو میں نے دوزخ میں دیکھا ہے، لہذا تم دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تو وہ صرف نماز ہی کافی نہیں ہے، اللہ نے جان دیا تو جان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اس جان کو مال بھی دے دیا۔ اللہ نے یہ جسم اس کے ساتھ جان دیا، جان دے کر بدنی عبادت کا حکم دیا، نماز کا، روزے کا، پھر اس جان کو رہنے کے لیے، اس سے تبدیلیوں کے لیے، سنبھالنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے مال دے دیا۔ جب یہ جان دیا تو جان کے ساتھ عبادت کا حکم لگا دیا، روزے کا اور نماز کا۔ جب مال دیا تو اس کا حکم لگا دیا صدقے کا اور خیرات کا۔ جو حکم اور نماز اور روزے کا ایک انفرادی طور پر انسان کے لیے ہے، اسی طرح انفرادی طور پر ہر انسان کے لیے مال کے اندر بھی صدقہ کو، خیرات کو نکال کر رہنے ہیں۔ بلکہ ایک تو حکم عام طور پر تیسرے بارے میں دے دیا گیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، خرچ کرنا شب و روز، کوئی وقت مقرر نہیں، رات میں بھی دن میں، زندگی کے ہر لمحے میں۔ کبھی خرچ کرتے ہوئے نظر بھی آ جاؤ، کبھی خرچ کرتے ہوئے کسی کو دکھائی نہ دو، یہ کیفیت جو انسان پیدا کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے نماز پڑھنے کا، نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ کے دینے والوں کو اجر عظیم کا ذکر ہے۔ تو اسی طریقے سے خرچ کرنے کے اندر بھی پہل کرنے والا، اس صفت کو اختیار کرنے والے کو بھی اجر عظیم کا تذکرہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ اتنا ہی ہے، بدن میں جان دیا، جان کے ساتھ عبادت لگا دیا، پھر اس جان کو رہنے کے لیے مال دیا، مال کے ساتھ عبادت لگا دیا۔ ایک میں کرتے ہو دوسرے میں نہیں، ایک میں زیادتی دوسرے میں کمی، یہ ایمان کی کمی، ایمان کی پختگی۔ جس طرح نماز کو کثرت کے ساتھ ادا کرتے ہو، تم اپنے آپ کو مشغول کرتے ہو، تم اپنی عبادت تم کو عطا کیے اور مال میں جو اللہ کی طرف سے اس کے اندر جو مظاہرہ کرتے چلو، یہ جو کرے گا تو یہ دراصل واقرض اللہ قرضا حسنا
یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، لے کر جانے والا نہیں، اس کی برکت دنیا کے اندر، پھر آخرت میں کئی گنا اضافہ۔ یضاعف لہم، اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کئی گنا اضافہ کر دے گا، نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کے پر یہ فرمائے گا، بہت عمدہ اور اچھے قسم کا اجر سے بھی نواز دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ آخری امتحان دیدار الہی بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی ان کو مشرف کرے گا، چونکہ اس کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے۔ نماز اور روزے سے بڑھ کر اہمیت بڑھ جاتی ہے صدقات و خیرات کی، اس لیے کہ یہ عبادت میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ جاتا ہے مسئلہ، اور اللہ کی مخلوق اس کے لیے حق میں دعا میں لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس عبادت کی قبولیت کے لیے دو وجوہ بن جاتے ہیں، ایک اس کی نیت ارادہ، دوسرے اللہ کے حکم سے اللہ کے مختار بندے کو جو اس نے دیا ہے۔ غریب اور محتاج انسانوں کی دعائیں بھی اس کے لیے حق میں لگ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں الغرض۔ تو اسی کے متعلق مزید تھوڑی سی وضاحت اگلے آنے والی آیت میں آئے گی جو کل ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔